السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، پاکستان میں مفتی طارق مسعود صاحب ہیں جنہوں نے احمدیہ مسلم جماعت پر حملے کیے تھے، اور میں نے ان کا ایک پروگرام دیکھا تھا ختم نبوت کے بارے میں۔ اس میں وہ قرآن یا سنت رسول کی باتیں لوگوں کو بتانے کی بجائے وہ جماعت احمدیہ کی مخالفت کر رہے تھے اور من گھڑت باتیں احمدیہ مسلم جماعت کی طرف اور بانیہ جماعت کی طرف منسوب کر رہے تھے۔ ان جھوٹوں کو بے نقاب کرنے کے لیے ان کے کچھ باتوں کا جواب، اعتراضات کا جواب ہم دے چکے ہیں۔ آج چھٹا پروگرام ہم اس سلسلے میں ریکارڈنگ کر رہے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس میں ہم پہلے بتائیں گے کہ جماعت احمدیہ کے علاوہ جو مسلمان ہیں وہ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں ایک آڈیو پیش کرنا چاہتا ہوں، سنیے اس کو ذرا غور سے۔ لیکن سر آپ کے بابوں نے اشرف علی رسول اللہ کو انڈورس کیا، آپ کے بابوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہے۔ اب بتائیں کہ بڑا مشرک کون ہوا؟ جی لے جائیں گھوڑے کی عدالت میں ہمارا مقدمہ، تو پھر پتہ چل جائے گا کہ بڑا مشرک کون ہے۔ آپ کا ضمیر بھی بتا دے گا۔ آپ یہ مولانا اشرف علی تھانوی کو تو آپ کو جو اتنی توحید بڑا بزرگ مانتے ہیں، اور اس نے لکھا ہے اشرف علی رسول اللہ۔ اپنی مسجد سے بھی ڈنڈا پھیرو نا۔ اور دیوبندیوں کے لیے تو میں نے آلموسٹ 8 سے 10 سال پہلے پمفلٹ لکھا تھا، ریسرچ پیپر نمبر 6، قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ۔ یہ بھی اسی طریقے سے قبروں سے مانگتے ہیں جس طریقے سے اہل تشیع اور بریلویوں کے عقیدے ہیں، لیکن یہ چھپے ہوئے ہم نے ایکسپوز کیا ہے، اور انہوں نے تو ریٹن میں اپنے عقائد کے اوپر کتاب لکھ دی ہے المحند علی المفند، حسام الحنین کے جواب میں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور ان کے سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں، مگر اس طریقے سے جو خواص کو معلوم ہے، نہ کہ اس طریقے سے جو عوام میں رائج ہے۔ کیسی ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ ہے۔ تسی کہندے ہو کہ سیاستدان، سر مولوی جیڈا بڑا سیاستدان ہے نا، چھڑ دو۔ اس سٹیٹمنٹ کا مطلب پتہ کیا ہے کہ اگر کوئی مماحد جا کے پوچھ لے کہ جناب آپ قبروں سے اور سینوں سے فیض دیتے ہیں، آپ میں اور آپ کے وہ جو دوسرے برانڈ والے بھائی ہیں بریلویوں میں کیا فرق ہے، تو کہیں گے دیکھیں ہم نے لکھا ہے کہ جو عوام میں رائج ہے ہم اس طریقے سے جائز نہیں سمجھتے۔ اور اگر کوئی کہہ دے کہ جی آپ نے لکھا ہے کہ ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے جو عوام کے طریقے سے، وہ کہیں گے پیچھے سے پڑھے، پیچھے ہم نے لکھا ہے کہ ہم جائز سمجھتے ہیں بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض کو، ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم بابوں کے ماننے والے ہیں۔ یعنی دونوں پارٹیوں کو خوش کر لیا۔ منافقت اسی کو ہی تو کہتے ہیں۔ تو میں نے اس کے اوپر ان کی کتابوں سے واقعات لکھے تھے کہ ان کے بابے، ان کے ماننے والے انہی بابوں کی قبروں سے، اور یہ بابے خود بھی مانگا کرتے تھے۔ آج 10 سال ہو گیا جس پمفلٹ کو لکھے ہوئے۔ الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ تعالی جیلم آئے، ان کے ہاتھ میں پمفلٹ دیا کہ جواب دیں، انہوں نے سائڈ پہ کر دیا۔ انہیں پتا تھا میں نے اگر اس کا جواب دیا نا تو یہ لپٹن اور سپریم یونیلیور کے 2 برانڈ جو ہیں، یعنی حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی، یہ تو پھر برانڈ ختم ہو جائیں گے، پھر تو دونوں ایک ہی ہو جائیں گے۔ تو یہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو جیل میں، یہ احمدیہ مسلم جماعت کے ممبر نہیں ہیں، مگر سچ بول رہے ہیں، اور مفتی طارق مسعود صاحب اور ان کے ہم خیال لوگوں کے جو عقائد ہیں یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو ان کے عقائد تو آپ نے ان کے اپنے لوگوں کی زبانی سنے ہیں جو احمدی نہیں ہیں۔ بڑی بڑی وہ زیادہ باتیں انہوں نے، یعنی نازیبہ باتیں بھی انہوں نے بیان فرمائی ہیں ان کے بارے میں، طارق مسعود صاحب کے بارے میں، لیکن ہماری چونکہ یہ فطرت نہیں ہے، ہم اس بات میں نہیں جانا چاہتے۔
اب میں حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تحریر پیش کرنا چاہتا ہوں، بلکہ دو، تو وہ غور سے سنیے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا تعلیم دی ہے اور کیوں چھپاتے ہیں مولوی اگر نہ چھپائیں تو اور یہ سامنے لائیں تو ان کی روٹیاں بند ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا لکھا جو مولوی نہیں آپ کو بتائیں گے، کبھی نہیں بتائیں گے، چھپائیں گے۔ آپ نے فرمایا ہمارا خدا وہ خدا ہے جو اب بھی زندہ ہے جیسا کہ پہلے زندہ تھا، اور اب بھی وہ بولتا ہے جیسا کہ وہ پہلے بولتا تھا، اور اب بھی وہ سنتا ہے جیسا کہ پہلے سنتا تھا۔ یہ خیال خام ہے کہ اس زمانے میں وہ سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں، بلکہ وہ سنتا اور بولتا بھی ہے۔ اس کی تمام صفات ازلی ابدی ہیں، کوئی صفت بھی معطل نہیں اور نہ کبھی ہوگی۔ وہ وہی وحدہ لا شریک ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں اور جس کی کوئی بیوی نہیں، وہ وہی بے مثل ہے جس کا کوئی ثانی نہیں اور جس کی طرح کوئی فرد کسی خاص صفت سے مخصوص نہیں، جس کا کوئی ہمتا نہیں، جس کا کوئی ہم صفات نہیں اور جس کی کوئی طاقت کم نہیں۔ وہ قریب ہے باوجود دور ہونے کے اور دور ہے باوجود نزدیک ہونے کے۔ وہ تمثل کے طور پر اہل کشف پر اپنے تئیں ظاہر کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے نہ کوئی جسم ہے اور نہ کوئی شکل ہے، اور وہ سب سے اوپر ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نیچے کوئی اور بھی ہے، اور وہ عرش پر ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ زمین پر نہیں۔ وہ مجمع ہے تمام صفات کاملہ کا اور مظہر ہے تمام حامد حقہ کا، اور سرچشمہ ہے تمام خوبیوں کا، اور جامع ہے تمام طاقتوں کا، اور مبدا ہے تمام فیوز کا، اور مرجع ہے ہر ایک شے کا، اور مالک ہے ہر ایک ملک کا، اور متصف ہے ہر ایک کمال کا، اور منزہ ہے ہر ایک عیب اور ضعف سے، اور مخصوص ہے اس امر میں کہ زمین والے اور آسمان والے اسی کی عبادت کریں۔ اب مولوی صاحب کیوں چھپاتے ہیں جی؟ یہودی اس طرح کرتے تھے، کچھ چیزوں پر ہاتھ رکھ لیتے تھے، کچھ چیزیں ظاہر کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت یہود کے مشابہ ہو جائے گی، تو یہ کام چھوڑ دیں ورنہ یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، یعنی آپ ایکسپوز ہو جائیں گے۔ آج کا پروگرام ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔